ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے توحید کے حوالے سے معرفت توحید کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے دنوں پڑھیں، پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی. معرفت رسالت کے حوالے سے ہم نے پڑھا. توحید اور رسالت کے بعد جو ستون اسلام کے اندر دوسری چیز ہے، کیونکہ توحید اور رسالت تو ایک ہی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں حدیث بیان کی ہے، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. بیت الحج. یہ ارکان اسلام ہے. توحید اور رسالت کو ہم نے پڑھا. معرفت کا مطلب ہوتا ہے جاننا، سیکھنا. سمجھنے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے صلاۃ یعنی نماز کا فرض ہونا اور اس کا اجر و ثواب کا باعث ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سوشل میڈیا پہ تحریری طور پہ، تقاریری طور پہ، خطبات کے اندر اتنا زیادہ اس حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی فرضیت یا فضیلت کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جس چیز پہ بات نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو چند ایک ایسے اللہ کی طرف سے دی گئی توفیق شامل حال جن کے ہیں وہ بندے ہیں کہ جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو وہ جو نقطہ ہے وہ یہ، نماز کیوں پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کا اتنا اور اتنا اجر و ثواب ہے، اپنی جگہ بات. نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. اب ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ آخر ہم نے اس موضوع کو، معرفت صلاۃ میں اس موضوع کو ہم نے کیوں اٹھایا ہے. میں آپ کو بتاؤں. مسئلہ یہ ہے، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر حقیقی آزادی، یہاں پر مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنے غیر مسلم پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو اپنے عبادات، اپنے رسومات کو ادا کرنے کی مکمل طور پہ پاکستان میں آزادی ہے کہ کسی قسم کا کوئی نہ حکومتی سطح پر روک ٹوک ہے اور نہ ہی عوامی سطح پر کسی بھی قسم کا روک ٹوک کا انہیں سامنا ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے ان کے جو نظریات ہیں وہ اپنے نظریات کا بھی پرچار کر لیتے ہیں. غیر مسلموں سے میری مراد
مطلب عیسائی ہیں، ہندو بھائی ہیں ہمارے، اور ملحدین ہیں. اچھا، ایک زمانہ پہلے الحاد نے پاکستان میں داخلہ یعنی دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الحاد اور اسلام دونوں بالکل ایسے ہیں کہ جیسے آگ اور پانی. الحاد آگ ہے تو اسلام پانی ہے. آپ سمجھیں، اگر مثال طور پہ اسلام مشرق ہے تو الحاد مغرب ہے. دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا کہ جس کو کہتے ہیں، مطلب الحاد کو اگر کسی اسلام سمجھائے ہوئے آدمی کو الحاد کے 2 جملے بولے جائیں نا، فوراً ہی اس کا دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ بعض مرتبہ الحاد ایک بالکل خالی ذہن آدمی کو بھی اگر پڑھایا جائے، بتایا جائے، تو اس کے دماغ کے بھی تار ہٹ جاتے ہیں. الحاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سورہ انعام کے اندر اس حوالے سے لفظی اصطلاحی بحث پڑھی تھی. ایک جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے دینی. تمام ادیان و مذاہب کا انکار کر کے آدمی آزادی افکار کے نام پر ایک جنگلی جانور کی طرح اپنی زندگی بسر کرے، اس کو الحاد کہتا ہے. اپنے آپ کو ہی اپنا خدا سمجھے، اپنی ہی خواہش نفسانی کی عبادت کرے. اب آپ اس کو سمجھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور کہے اس کے آگے جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب ہی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا ہی نہیں ہے، کوئی حاجت روا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو سانپ نہیں ہولے کی دشمنی والی بات ہے نا. نہیں سمجھیں کچھ بات؟ تو بالکل الگ الگ 2 باتیں. اس لیے جب الحاد نے ہمارے ملک کے اندر قدم رکھے تو یہاں وہ بھیس بدل کر آیا. اور یہاں وہ کیا بھیس بدل کے آیا؟ فتنہ انکار حدیث کے روپ میں اندر داخل ہوا کہ بظاہر اپنے اوپر اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہے، اور اسلامی تمام عقائد و عبادات میں اتنی تشکیکات پیدا کر دی جائیں کہ آدمی عمل کرنا تو درکنار، آدمی اگر انہیں دیکھے ان شکوک کی بنیاد پہ الجھ کے رہ جائے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ابھی وہ لوگ ہمارا مکمل موضوع نہیں ہے. اللہ میں توفیق دے گا، پھر ہم ایک ایک کر کے، اللہ میں توفیق دے گا نا، ایک ایک کر کے ہم الحاد کی قبر میں ساری کیلیں ٹھوک دیں گے انشاءاللہ. ابھی خصوصیت کے ساتھ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کے بعد کھلم کھلا اسلام کا آدمی اظہار کرتا ہے. قربانی دنیا کے تمام مذاہب میں، اعتکاف دنیا کے تمام مذاہب میں. مطلب یہ ہے کہ اس نام سے نہیں ہوگا، نام کچھ اور ہوگا، حیت اور کیفیت یہی ہوگی عبادت کی. روزہ تمام مذاہب میں، اپنے مذہبی عقائد کے لیے جنگیں لڑنا تمام مذاہب کے اندر. ان کی اسلامی کتابوں میں نہیں ہے لیکن ان کے تاریخ میں تو ہے، اور وہ آج تک لڑ رہے ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ نعت گوئی کرنا، وہ جس کے ماننے والے ہیں اس کی حمد و ثنا کرنا. مالی عبادت کرنا، وہ اس کو زکوٰۃ نام نہیں دیتے لیکن مالی طور پہ عبادت کرتے. دنیا کے تمام مذاہب میں تصور. ایک واحد نماز ہے جو مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور پڑھتا. نماز مسلمانوں کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہبی نماز نہیں پڑھتا. یعنی کہ جو حیت اور کیفیت ہے نا نماز کی، وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے. نماز عیسائیت میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ حیت اور کیفیت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمانوں والی نماز ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ نماز وہ واحد چیز ہے کہ جس پر عمل کرنے والا صاف نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر یہی وہ چیز ہے جو اس کو، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے
جو اس کو اسلامی اجتماعیت سے جوڑتی ہے، اس کو دیگر مسلمانوں کو دیکھنے کے نتیجے میں مزید عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ مزید سے مزید تر عملی مسلمان بنتا چلا جاتا ہے۔ سنیں، یہ تو وہ بات ہے کہ جو نماز کا بالکل آسان حاصل ہے، بہت آسان حاصل، کہ نماز سے ہی حاصل ہو سکتا ہے صاحب۔ اور جب ایسا ہوگا تو اس صورت میں اگر آپ ایسے آدمی کو الہاد کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کو پرویزی منکر حدیث بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تو نہیں آ سکتا۔ اس لیے نماز میں شکوک و شبہات پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ سمجھیں، میں کتاب کا نام نہیں لوں گا، مصنف کا نام بھی نہیں لوں گا، عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس لیے میں اس رذیل آدمی کی کسی بھی قسم کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ نے عبارت غلط پڑھی یا جملہ ان کی طرف غلط منسوب کیا ہے، تو حوالہ ہمارے ذمہ ہے، حوالہ ہمارے ذمہ۔ اب یہ اپنی اسی کتاب میں ایک لکھتا ہے، ایک جگہ، صلاۃ کا مفہوم سمجھ میں آ جانے کے بعد یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا ہے اور ایذاء صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ اقامت صلاۃ ہے دین خداوندی یعنی قرآنی نظام کا قائم کرنا، اور ایذاء صلاۃ کے معنی ہے قرآنی نظام کو بگاڑ کر اس کی جگہ غیر قرآنی نظام کو اسلام قرار دے لینا۔ گویا اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدائی نظام قائم کرنا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ نماز نام سے کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی خدائی نظام ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اسی کتاب کے اپنے دوسرے مقام پر کہتا ہے، یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، مشرکین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مقاء وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان مسجد حرام کے اندر یا مسجد حرام میں یا اس کے ارد گرد کہیں عبادت کر رہے ہوتے تھے نا، تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے، یہ باہر اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اکٹھے ہونے کے بعد سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، شور کرنا، تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں وہ یہ سن نہ پائیں، ان کی نماز خراب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر فرمایا وما کان، اچھا صلاۃ کے مدعی وہ بھی تھے، ابراہیمی شریعت پہ خود کو یعنی کہ ابراہیمی شریعت پہ خود کو مانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ صلاۃ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، میں نے پچھلے دنوں بتائی بھی تھی۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اللہ نے فرمایا کہ بیت الحرام کے پاس ان کی نماز اور کچھ نہیں، الا مقاء وتصدیۃ، سوائے سیٹیاں اور تالیاں پیٹنا، سوائے سیٹیاں اور فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اس عذاب کا مزہ چکھو، تو اس کفر کے سبب جو تم نے کیا عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہ جو آیت تھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ لکھتا ہے کعبے اور اس کی تولیت کا عظیم مقصد تو ایک طرف ان کی تو خانہ کعبہ میں صلاۃ تک بھی اس کے سوا کچھ نہیں رہ گئی کہ سیٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں، یعنی چند بے معنی آوازیں اور کچھ بے مقصد حرکتیں، یہ صلاۃ کی اصل حقیقت سے یکسر انکار کے مترادف ہے۔ اس لیے ان سے کہو کہ تم اب اپنی ان حرکات کا نتیجہ بھگتو اور تباہی اور بربادی کا مزہ چکھو۔ جو قوم بھی احکام خداوندی کی اصل و غایت کو نظر انداز کر کے محض رسوم و ظواہر کو منتہا قرار دے لیتی ہے، وہ عذاب خداوندی میں ماخوذ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ان کے ہاں کعبہ نام رہ گیا ہے اینٹ اور پتھروں کی عمارت کا، جس طرح ان کے ہاں کعبہ نام رہ گیا ہے اینٹ اور پتھروں کی عمارت کا، اور اس کا مقصد و منتہا یکسر نگاہوں سے گم ہو چکا ہے، اسی طرح ان کے ہاں اس صلاۃ کا لفظ تو باقی رہ گیا ہے جس کا نظام ان کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، لیکن اس کی حقیقت کی جگہ چند بے معنی حرکات اور سکنات نے لے لی ہے۔ ان اینٹ اور پتھروں کی پوجا اور صلاۃ کے نام سے چند بے مقصد حرکات و سکنات تو انہیں اس تباہی سے بچا نہیں سکتی جو ان کی غلط روش زندگی کا فطری نتیجہ ہے۔ کیا ہماری حالت بھی بعین ہی یہ نہیں ہو چکی؟ اب دیکھیں، وہاں پہ اس نے کہا کہ صلاۃ کیا ہے؟ قرآنی نظام۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ صلاۃ سے مراد کوئی بے معنی حرکات و سکنات، بھائی نماز چند
حرکات وحیات کا نام ہے نا، تو اس پہ کیا طنز کیا ہے؟ چند بے معنی حرکات و سکن. سمجھ رہے بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ کیوں کہہ دیا جاتا، سنیں، اگر ڈائریکٹ کیوں کہہ دیا جاتا ہم نماز کو نہیں مانتے، سامنے والا بے کیا کافر ہے کیا؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اس لیے بہت لمبی چوڑی پٹی پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کی نظر میں نماز کی اصل اہمیت کو ختم کر کے اس کو کوئی اپنا خود ساختہ خدائی نظام بتا کر اور نماز سے جان چھڑوا دی جائے. اچھا چلیں، پھر جا بجا دوسرے مقامات پہ یہی شخص کہتا ہے کہ اصل میں یہ نظام ہے کیا؟ یہ نظام ہے روٹی کپڑا مکان. یہ نظام کیا ہے؟ یہ خدائی نظام کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. کیا مطلب روٹی کپڑا مکان؟ کہ اس نظام کے تحت غریب کو اگر روٹی کپڑا مکان حاصل ہو جائے تو اس نظام کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. کیوں کہ جہاں بھی قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ آتا ہے تو ساتھ ہی آتوا الزکات آتا ہے. سمجھے وسوسہ؟ سمجھے؟ اچھا، اب یہاں سے اب دیکھتے جائیں ذرا، یہ ایک تمہید چل رہی ہے، اس کے بعد ایک دوسری تمہید بھی ہے، سنیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ وہی روٹی کپڑا مکان والا نظام بنے گا، غریب کی کفالت والا، اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ بنے گا، تو یہ نظام اصل میں ہمارے لیے ہے یا خدا کے لیے؟ توجہ کریں، یہ نظام کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہوگا، مخلوقات کے لیے، یا کہ خالق کے لیے؟ ہمارے لیے ہوگا، عابدین کے لیے، یا معبود کے لیے؟ ہمارے لیے ہوگا نا، انسانوں کے لیے ہوگا. اللہ کے لیے کیوں ہوگا؟ ایسا ہے. لیکن سورہ کوثر آیت نمبر 2 اللہ کہہ رہا ہے فصل لربک وانحر. فصل لربک، آپ صلاۃ کا معنی اگر آپ کسی نظام کا قیام سمجھتے ہیں تو سنیں، فصل لربک، اپنے رب کے لیے صلاۃ. تو کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کے لیے روٹی کپڑا مکان کا نظام قائم کرو. کہاں؟ سورہ کوثر مکی ہے، مکہ میں. کہ زندہ تو رہنے نہیں دے رہے، نظام کون سا قائم ہوگا؟ اب بھائی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سورہ کوثر مکی سورت ابتدائی. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا اور ابو لہب نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، تو اللہ نے سورہ کوثر اتاری تھی. فصل لربک، سنو ذرا بات کو. ارے کیفیت یہ ہے کہ مطلب ذات، منصب اور دعوت کا دفاع ہو نہیں رہا ہے، نظام اور کون سا قائم ہوگا؟ کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، پھر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 اللہ رب العزت نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی. توجہ سننا، بے شک کہ میں اللہ رب العزت اپنے لیے فرماتا ہے بے شک کہ میں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، پس میری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو قائم کرو اس صلاۃ کو میرے ذکر کے لیے. تو اب صلاۃ کا مطلب اگر کوئی روٹی کپڑا مکان کا نظام ہوتا تو یہ تو مخلوقات کے لیے ہوتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس نظام کو قائم کس کے لیے کرنا ہے؟ اس کا مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے تعلق ہے. اور خالق نے کہہ کر بھی یہ بات شروع کی ہے فاعبدنی، پس میری عبادت کرو. ساتھ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے صلاۃ کو قائم کرو. اب اگر صلاۃ کوئی روٹی کپڑا مکان والا نظام ہوتا وہ اللہ کے لیے تو قائم نہیں ہوگا، کہ اللہ نے تو سورہ حج کے اندر قربانی کے حوالے سے کہہ دیا
لن ینالها دماؤها ولحومها، جو مطلب تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور خون ہمیں پہنچتا، بلکہ ینالها التقوی، ہمیں تو تمہارا پرہیزگاری، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان کا کوئی نظام اللہ کے لیے تھوڑی بن سکتا ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پہ اپنے لیے بات فرمایا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں کھلاتا پلاتا، ہم سب کو کھلاتے پلاتے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، عمل سے بھاگنا ہے اور اسلام کا لیبل بھی اپنے پر سے ہٹانا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں رہتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں خدا کو نہیں مانتا، مسلمانوں میں رہتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے، میں نماز کو نہیں، آپ ڈائریکٹ ایسے نہیں بول سکتے، تو آپ نے اس کے لیے طریقہ نکالا، کیا کرو، شکوک و شبہات پیدا کر دو، اب خود ہی ایک دن انکار کرے گا، نہیں سمجھے؟ اور ہمارا تو بڑا مسئلہ ہے، پڑھتے سیکھتے تو ہم ہے نہیں، پڑھتے سیکھتے سمجھتے تو ہم ہے نہیں، یہی وجہ ہے کوئی ہمیں کوئی بھی چورن کھلا دے، کوئی بھی پٹی پڑھا دے، ہم پہلی فرصت میں بات انوکھی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستانیوں کو یہ بڑا مسئلہ، انوکھی بات بتاؤ اور زیادہ تر منفی بات بتاؤ، منفی، نیگیٹو، اتنی جلدی قبول کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو کہ جس کی قدر نہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اس نظام کو کس کے لیے قائم کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اس سے اللہ کا ذکر ہوگا، اس سے اللہ کا ذکر ہوگا۔ اچھا، روٹی کپڑا مکان کے نظام میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہودیوں کو کھلا رہے ہیں، عیسائی کو، ہندو کو کھلا رہے ہیں، مسلمان کو؟ یار سمجھے ہی نہیں۔ لیکن کیا صلات کے اندر ہم عیسائی، ہندو یا کسی سے بھی نماز پڑھوا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب خالصتاً اگر صلات روٹی کپڑا مکان کا نظام ہو تو اس کا تعلق ہوگا ہی انسانوں سے، خالق سے ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تو اس کا مطلب اس نظام کا خالصتاً تعلق کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ اب دوسری تمہید ہے، سنیں ذرا اس بات، میری عقل اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ مجھے ایس ایچ او سے کام ہے، تھانے دار سے کام ہے اور مجھ سے اپلیکیشن لکھ کے دوں، میری عقل اس بات کو تسلیم کرتی نہیں۔ میں اس کو کیوں اپلیکیشن لکھ کر دوں؟ میں گیا سیدھا اپنے اسلامی اخلاق کو بروئے کار لاتے ہوئے، السلام علیکم، میرا یہ کام ہے، کر دو، ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں ایسے؟ پرویز منکر حدیث ایسے داخل ہو سکتا ہے؟ ملحد کوئی اندر، اے میرا کام ایسے ہی کر دے، یہ لے، یہ میرا کام کر دے، بول سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ پروسیجر کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ ایپلیکیشن ایسی، مجھے اپنا این آئی سی نکلوانا ہے، میں گیا، اوے تصویر کھینچ، میرا این آئی سی نکال دے، ہوگا ایسا؟ یا مجھے فارم فل کرنا ہوگا؟ فارم فل کرنا ہوگا نا، میں جاؤں یا ایک منکر حدیث ملحد جائے، برابر ہے نا؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا، مثال کے طور پہ مجھے ادارے سے، کسی ادارے سے شکایت ہے، میں گیا محتسب اعلیٰ کے دفتر کے باہر، دروازہ بجایا میں نے، اور سننا توجہ سے، محتسب اعلیٰ کے دفتر کے باہر میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آیا، میں نے اسے پوچھا، ہاں جاوید بیٹھا ہوا ہے کیا؟ محتسب اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ میں نے بولا جاوید بیٹھا ہوا ہے۔ اب پہلے تو وہ جو نکل کر آیا باہر، پہلے تو وہ اتنا سن کے وہی چھوڑ دے گا مجھے، جاوید کون؟ تمہارے ابو کا نام؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ کس کا نام لے رہا ہے بھائی تو؟ محتسب اعلیٰ کا نام لے رہا ہے، تیری جرت کیسے ہو گئی؟ اب عقل تسلیم، ابے محتسب اعلیٰ ہے ٹھیک ہے، تیرا مطلب یہ نام نہیں لے سکتا میں تیرا، یہ کون سی بات ہوئی؟ میری عقل تسلیم نہیں کرتی، سمجھائیے۔ اب میں جاؤں یا ایک منکر حدیث ملحد جائے، بات ایک برابر ہے سب کے لیے کہ کیا محتسب اعلیٰ صاحب ہیں، محتسب اعلیٰ اندر، جی، تو وہ اندر چلا جائے اور اندر جا کر محتسب اعلیٰ سے، ادھر السلام علیکم، یہ آتا ہی میرا مسئلہ تھا، اس کو حل کر دیں، ہوگا ایسا؟ وہ کہے گا آپ نے اسلام آباد ای میل کیا ہے،
ہیڈ آفس ای میل کیا آپ نے ای میل کے ذریعے یا ویسے اپلیکیشن لکھی ہے آپ نے ہمیں جو پروسیجر ہے کیا ایسا اندر کیوں گھسا ہے؟ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک عادل قسم کا ایک انصاف پسند قسم کا اور ایک ذمہ دار قسم کا افسر ہے تو اس نے برا نہیں مانا اور اس نے میرا کام، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے قانون کیا ہے؟ لال رنگ دیکھ کر مجھے اچھا لگتا ہے، میرا پسندیدہ رنگ ہے. لال بتی میں میرا گاڑی بھگانے کو دل کرتا ہے بہت تیز، اور ہو سکتا ہے میری طرح کسی ملحد منکر حدیث کا بھی دل کرتا ہو. لیکن لال گاڑی پہ ہم رکے کھڑے کیوں رہتے ہیں؟ نہیں سمجھے کچھ بات. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے، کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عقل و شعور سے نہیں ہوتا، ہمارے امن و امان سے ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عقل و شعور سے قطعاً نہیں ہوتا، وہ ہمارے امن و امان سے، ہمارے نظام سے، انتظام سے ہمارا ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. ہونے کو تو آپ ایپلیکیشن کا مطلب درخواست، ایپلیکیشن درخواست ہونے کو تو بغیر درخواست بھی ہمارا کام ہونا چاہیے. لیکن اصل میں اس قانون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس کا تم سامنا کر رہے ہو اس کا ایک روب، ایک ادب ہے. ورنہ کل کو تو جج کو بھی گریبان سے پکڑ کر کوئی آدمی کھڑا کر سکتا اور کہہ سکتا میں کہہ رہا ہوں تجھے یہ فیصلہ کر، اور جج جی 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 ایسے ہی ہے. ورنہ تو ایک طرف ہمارے وہ جج بھی ہیں جو رات کو 1 بجے عدالت لا کے کہتے ہو لے کر آؤ سب کے سب کو. ہے نہیں ایسا. یہ عدلیہ کا فائق ہونا، سسٹم کے اوپر ہونا. اب میں کہہ دوں جی میری عقل تسلیم نہیں کرتی، رات 1 بجے اس نے کورٹ کیسے لگا لی؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، میری عقل تو نہیں مانتی. کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں، اس کا تعلق اس سے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں بحث اس سے نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا بحث اس سے. اور بعض جو نتائج ہے نا، نتائج وہ انفرادی نہیں ہوتے، اجتماعی ہوتے. بعض چیزوں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ انفرادی نہیں ہوتے، اجتماعی ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک گاڑی لال بتی کو دیکھ کے رک جاتی ہے نا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر 100 گزرتی گاڑیوں کے آگے 10 گاڑیاں رک جائیں نا لال بتی کو دیکھ کے تو ہمیں نظر، ارے یار دیکھو حادثے سے بچ گئے. سمجھ میں آیا نتیجہ؟ حادثے سے بچ گئے. بعض چیزیں اجتماعی جو ہے نا نتیجہ بتاتی ہیں، انفرادی کسی شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب اگر مثال کے طور پر ایک آدمی درخواست دیتا ہے یا نہیں دیتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر 100 آدمی بغیر درخواست دیے محتسب اعلیٰ کے دفتر کے باہر لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں، وہ فیصلے کیسے کرے گا؟ یہ سسٹم چلے گا کس طریقے سے؟ یہ تھی دوسری تمہید. اب ایک تیسری اور آخری تمہید ہے، اور وہ یہ ملحدین کا یا منکرین حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، اہل مذاہب کا اور خاص طور پہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. اللہ مخلوقات کا خالق، قادر مطلق، مالک الملک. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے کام ہے. او بھائی میرے پیارے توجہ کریں، مجھے کام ہے کس سے؟ اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ محتسب اعلیٰ کا پتہ لگ گیا، ایس ایچ او کا پتہ لگ گیا، ڈاکٹر کا پتہ لگ گیا، سب کا پتہ لگ گیا. حتیٰ کہ اسکول کی چھٹی کرنی ہے تو ٹیچر کو جو ایپلیکیشن دی نا وہ بھی پتہ ہے. اب اللہ سے کام ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، پتہ نہیں. اچھا پھر اس میں غور طلب نکتہ ہے، پاکستان کا قومی ترانہ سب کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ ہے نا، ایک قانون ہے، ایک ادب ہے. میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ سب کے سب کو اس ترانے میں کھڑا کیوں کر دیا جاتا ہے. بحث اس سے نہیں ہے کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے، میں نے کیا کہا ابھی، بحث اس سے اس کے نتائج کیا مرتب ہوں.
کہ اس ترانے پہ سب کے کھڑے ہونے سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ پاکستان کی تعظیم میں سارے کے سارے ایک برابر ہیں. یہ کسی سے بھی چھوڑی جا سکتی یا ختم کی جا سکتی نہیں. اس کے اجتماعی نتائج سے بحث ہے. ایک اکیلے کمرے کے اندر کھڑا ہو گیا اگر ترانے پہ کچھ اس کی محبت، لیکن بظاہر نتیجہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر جنرل کرنل میجر صدر وزیر سارے وہ سارے کے سارے ترانے کے اوپر کھڑے ہو گئے، پتہ لگا بھائی یہ ملک کی اور اس کی کوئی عظمت ہے. بھائی سارے کھڑے ہو، اتنے طاقتور لوگ کھڑے ہو. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو ان سب کا خالق و مالک ہے اس کا کیا پروسیجر ہے، سمجھیں؟ کیا وہ ان سب سے زیادہ آسان ہوگا کہ یہ مخلوق ہو کر ان کا ایک طریقہ ادب احترام ہے اور پھر اس ادب و احترام کو فالو کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا وہ ادب و احترام پھر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اب اللہ کا کوئی اس سے بھی زیادہ معمولی ہے یا اللہ کا کوئی اس سے بھی زیادہ بہترین ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یہ میرے ہاتھ میں لغت کی کتاب ہے المنجد، صفحہ نمبر 489 کے اوپر وہ کہتے ہیں صلی صلاتن، دعا کرنا، نماز پڑھنا. اچھا صلی اللہ علیہ، اگر یہ صلی اللہ علیہ اس طرح اللہ کی طرف منسوب ہو تو مراد برکت دینا، ٹھیک ہے، اچھی تعریف کرنا. تسلیت الفرس، گھوڑ دوڑ میں جو گھوڑا دوسرے نمبر پر آئے اس کو بھی اس لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اچھا جی، پھر آگے وہ کہتے ہیں الصلاۃ معنی دعا، تسبیح من اللہ یعنی کہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کا طریقہ. اب میں آپ کو بتاؤں میں نے المنجد سے کیوں پڑھا اس لیے کہ یہ ایک عیسائی کی لکھی ہوئی لغت. کس کی؟ یہ ہے بنیادی وجہ. اگر یہ ہوتا نا کہ ہم نے صلاۃ کے معنی کیے ہوتے تو کوئی کہتا تم تو کرو گے یہی معنی، سمجھے؟ جیسے وہ میں نے آپ کو کیا کہا، میں جان بوجھ کے اس آدمی کا نام لینا چاہتا کہ اس کی تشہیر، اس کی شہرت کسی طرح میں نہیں چاہتا. کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا کہ صلاۃ کوئی قرآنی نظام ہے. یہ چیزیں تھوڑی ہیں. وہ عیسائی کیا بتا رہا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ دعا، نماز. اچھا جی، پھر اسی طرح دیکھیں یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مفردات القرآن ہے، اس کے صفحہ نمبر 590 اور 591 پہ وہ کہتے ہیں الصلاۃ. بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا دینے، تحسین و تبریک اور تعظیم کرنے کے ہیں. یہ جو چاروں معنی، ان چاروں معنوں کی آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی یہ معنی قرآن سے ثابت ہوں گے انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں الصلاۃ جو کہ ایک عبادت مخصوصہ کا نام ہے، اس کی اصل بھی دعا ہی ہے، اور نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اسے صلاۃ کہا جاتا ہے. اور یہ تسمیۃ الشیء بے اسم الجز کے قبیل سے ہے، یعنی کہ کسی پوری کی پوری چیز کا نام اس کے ایک جز کی وجہ سے رکھا گیا ہو. اب صلاۃ آپ پوری دیکھ لیں شروع سے آخر تک کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ہے؟ پوری کی پوری دعا ہے. اس لیے اس کے لیے شریعت نے کیا لفظ استعمال کیا جو بمعنی، صحیح ہے نا، کہ جو اس کے لیے شریعت نے نام مقرر کیا ہے وہ اس کی حیت و کیفیت کے عین مطابق ہے. اچھا، پھر ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کوئی قرآنی نظام نہیں ہے کہ کسی کا بنا ہوا خود ساختہ کو نظام جس کو وہ قرآنی نظام قرار دے دے. اور یہ سمجھیں ذرا بات کو کہ اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو میرے ذکر کے لیے. دیکھو لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے. کہ کوئی کہ جی اس سے مراد کو روٹی کپڑا مکان کا نظام قائم کرنا. یہ علامہ جرجانی کی تعریفات ہے. اس کے صفحہ نمبر 137 کے اوپر کہتے ہیں الصلاۃ فی اللغت الدعا. لغت کے اندر صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آنا. سمجھے؟ کوئی قرآنی نظام، کوئی نظام کسی بھی قسم کا نہیں. لغت میں ہی اس کے معنی کیا ہے، اور اس لغت کو ہم حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ.
ایسا نہیں ہوگا بھائی لغت کی کتاب آپ نے اپنے مولویوں کو ڈھا کے دکھا دی، اور نہیں، ایسا نہیں ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ کلام میں کیا معنی دیتا تھا، آپ کے زمانے میں یہ لفظ کلام میں دوران گفتگو کیا معنی دیتا تھا. الصلاۃ فی اللغت دعا وفی الشریعہ عبارت عن ارکان مخصوصہ و اذکار معلومہ بشرائط محصورہ فی اوقات مقدرہ. کہتے ہیں کہ شریعت میں یعنی یہ جو صلاۃ ہے یہ عبارت ہے چند ارکان مخصوصہ جو کہ معلوم اذکار کے ساتھ ہیں اور کچھ شرائط کے ساتھ ہیں اور مقرر کیے ہوئے اوقات کے ساتھ ہیں. سمجھے ہیں بات؟ یعنی جبکہ کوئی بھی روٹی کپڑا مکان کا نظام ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، 10 سے 10-20 تک کھانا کھلائیں گے پھر بند. اچھا جی دیکھیں، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کے اپنی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 185 میں یہی سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صلاۃ کا لغوی معنی دعا کے ہیں. اچھا دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتاؤں. وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ جب تم نے وہ عیسائی کی لغت پڑھ کے بتائی تھی جب ہی مسئلہ حل ہو گیا تھا، پھر یہ سب پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے وہ عیسائی کی لغت، پھر ہمارے مسلمان کی لغت، پھر تعریف اصطلاحات کی تعریفات کی کتاب، پھر تفسیر سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہر فن کا عالم اس کے معنی کیا کر رہا ہے، ہر فن کا عالم، کہ یہ نہیں ہے کہ لغت کا عالم یہ معنی کر رہا ہو اور فلاں کا عالم تفسیر کا یہ معنی کر رہا ہو، شرع کا عالم وہ یہ معنی کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن جسے صلاۃ سے بھاگنا ہے اس نے کیا معنی کیے ہیں، یہ میرا بتانے کا مقصد ہے. وہ کہتے ہیں صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں اور صلی یصلی سے مشتق ہے جس کا معنی خالصتاً دعا کرنا ہے. تو معنی کیا ہے، دعا کرنا. اچھا جی اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. اس صحیح مسلم کتاب النکاح ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الامر بالاجابۃ الداعی الی الدعوۃ. اس کے تحت حدیث صفحہ نمبر 858 ہے اور حدیث نمبر 3416 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، اذا دعی احدکم فلیجب، جو تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے اسے چاہیے وہ قبول کرے. فإن كان صائما، فإن كان صائما، اور اگر وہ روزے سے ہو، فلیصلی، تو دعوت دینے والے کے لیے دعا ہی کر دے. تو یصلی کے معنی کیا ہوا ہے، وہی صلاۃ سمجھتا ہے کہ تم میں سے جو شخص روزے کی حالت میں ہو اسے چاہیے کہ وہ دعوت دینے والے کے لیے فلیصلی، اس کے لیے دعا کرے. کلام رسول سے ہمیں اس کے معنی کیا پتہ لگتے ہیں کہ صلاۃ بمعنی دعا کے، صلاۃ بمعنی دعا کے ہوتا. اسی طرح پھر یہ دوسری حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الآداب کے اندر یہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 503 ہے، حدیث نمبر 5501 ہے. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ اسما وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اب روایت میں الفاظ ہیں ثم مسحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ننھے بچے کے سر پہ. وصلی علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، وصلی علیہ، آپ نے ان کے لیے دعا کی. چھوٹے بچے کے لیے نظام قائم کیا، روٹی کپڑا مکان. ایسا پرویزیت کے لیے، فتنہ انکار حدیث کے لیے نا میں ایک بات کہا کرتا ہوں، انسان جو ہے نا بے کسی میں رہ سکتا ہے، بے بسی میں. وہی روٹی کپڑا مکان ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے مگر بولنے کو کچھ نہیں ہوگا، مر جائیں گے. پرویزیت اسی چیز کا نام ہے، یقین ہے. ثم مسحہ وصلی علیہ، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے دعا کی. وسماہ عبداللہ، اور ان کا نام رکھا عبداللہ. سنیں ذرا بات، تو پتہ لگا کلام رسول میں ہی صلاۃ کا معنی کیا ہے، دعائیں. اب ہمیں کسی اور لغت کی ضرورت ہے نہیں. لیکن جو اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں ان کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39، پھر سے یاد دلاتا چلوں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 کیا کہا اللہ نے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، پس میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ کو. صحیح ہے نا. اب دیکھیں
اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہے. اور اگر ہم وقت کی قلت کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو ہم پچھلی شریعتوں میں اور خاص طور پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے اندر صلات کے بہت سارے مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھتا. صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہے بھی تاریخی پس منظر کے اعتبار سے بڑی مشکل مثال. سورہ آل عمران آیت نمبر 39. اللہ رب العزت نے مطلب یحییٰ علیہ السلام نے نا زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے حجرے کے اندر ایسے فروٹ رکھے ہوئے دیکھے کہ جن کا بھی سیزن بھی نہیں. بڑے حیران ہوئے, پوچھے کہ مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ ان کا اللہ کی طرف سے, اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب روزی دیتے. تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ تو مریم کو بغیر موسم جو ہے پھل دینے پہ قادر ہے, اے اللہ تو مجھ بے اولاد کو اولاد دینے پہ بھی قادر ہے, مجھے اولاد دے. اب یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, پس آواز دی اس کو فرشتے نے, وہو قائم, اور وہ کھڑا ہوا تھا, یصلی فی المحراب, اپنے چھوٹے سے کمرے میں روٹی کپڑا مکان کا نظام قائم کر رہا تھا. محراب کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو, حجرے کو, اور وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں سمجھے؟ قرآنی نظام قائم ہو رہا ہے اتنے سے کمرے میں, اور کس کو روٹی کپڑا مکان کھلا پلا رہے ہو, کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ یہ کہیں نا کہ ہم حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, تو حدیث کو چھوڑ کر آپ فٹ بال تو بن سکتے ہیں, کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے. لا محالہ معنی یہ ہوں گے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, اور فرشتے نے اس کو اس وقت آواز دی جب وہ اپنے حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. نہیں سمجھے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تجھے بشارت ہو ایک لڑکے یحییٰ کی, وہ سردار ہوگا, اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا ہوگا, اور نیک نبیوں میں سے ہوگا. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے. اور اس سے یہ بات پتہ لگی, ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے درخواست کرنے کا طریقہ سکھایا. کیسے کیا کرنا ہے اس درخواست کا طریقہ, اپلیکیشن کیسے دینی ہے؟ نماز پڑھنی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا جی, پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 103. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ کو حکم دیا, وصلی علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ وصلی علیہم, ان پر سمجھ گئے, ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکونت کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. کلام, اللہ کے کلام میں بھی صلات کے معنی کیا ثابت ہوئے؟ اس کا مراد کوئی نظام نہیں ہے کہ جی آپ نماز سے بھاگنے کے لیے بولیں گے یہ تو کوئی نظام تھا, یہ کوئی یہ والی حرکات و سکنات نہیں تھی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا, پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو اگر کوئی کہے قرآن نظام, ایک نظام معاشرے کے ہر فرد کے لیے آتا ہے, نیک ہو یا بد سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مخصوص خوبی رکھنے والا آدمی اس کے اندر ترقی کر جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ کوئی پرٹیکولر عبادت ہے اور اس کو کرنے والے میں کوئی خشوع و خضوع پایا جاتا ہے, تو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا, قد افلح, آیت نمبر 1 سے 4 تک کے اندر فرمایا, 2 تک کے اندر, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کامیاب ہو گئے وہ مومنین, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنہوں نے اپنی صلاتوں میں عاجزی اختیار کی. اب صلات بمعنی یا کیا کریں گے؟ اگر آپ نظام کرتے ہیں تو اس کا اطلاق تو سب پہ ہوگا نا. روٹی کپڑا مکان کے نظام کا اطلاق تو وہ ہر آدمی کے اوپر ہونا چاہیے. امیر دے گا اور غریب لے گا, ایسے ہی نا. اس میں عاجزی کی کوئی بحث ہی نہیں. آج زیادہ میں زیادہ ہے تصویریں مت کھنچواؤ, ویڈیو مت بنواؤ, کسی کی تذلیل تحقیر نہ کرو. لیکن مسئلہ ہے خشوع وہ کرے گا, یہ کیسے؟ خشوع تو وہ کر سکتا ہے جو غریب ہو. تو پھر اس کا مطلب امیر تو صلات سے ملنے والی جو یعنی کہ نیکی ہے اور جو
کامیابی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے پہلی آیت میں قد افلح کر کے کیا ہے، تو اس کو تو پھر وہ رہ جائے گا۔ لازمی بات ہے یہاں اپنے معنی نماز کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ قد افلح المومنون، سب مومنین امیر ہو یا غریب ہو، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے تمام وہ مومنین جو کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی برتتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مثال کے طور پہ عیدی سینٹر جو ہے وہ صبح 6 سے لے کے 11 بجے تک اور شام 11 سے لے کے 3 بجے تک کھلتا ہے۔ ابھی بتاؤ یار، ایسا کچھ پانی ملتا ہے وہاں پہ 20 منٹ، کھانا ملتا ہے وہاں پہ 30 منٹ، سردی میں کمبل ملتے ہیں 5 منٹ، دوائیں ملیں گی 3 منٹ، ایسا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے صلاۃ کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کیا ہے۔ تو اگر صلاۃ سے مراد کوئی نظام ہے تو اس نظام کی کوئی ٹائمنگ تھوڑی ہوگی اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، لیکن اگر اس سے مراد نماز ہے تو نماز کے 5 اوقات بتائے گئے، ایسے ہی نا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو صلاۃ کے اور کوئی معنی کیے جا ہی نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت نے اس کو تمام مسلمانوں پہ فرض کر دیا ہے مقررہ اوقات پہ۔ ٹھیک اسی طرح آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے پھر اس کے لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس مضمون پہ سب سے مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات، صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ صلوات۔ نظام بھی کوئی ایک نہیں ہے، یہ بہت سارے نظام ہیں، اور اللہ کہہ رہا حافظو، اس کی حفاظت کرو۔ کون؟ پولیس والے۔ حافظو، سب کو مخاطب کیا اللہ نے کہ سب مل کے اس نظام کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد حیران کن بات پتہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والصلاۃ الوسطی، درمیانے نظام کی، خاص طور پہ درمیانے نظام کی۔ اب یہ درمیانہ نظام کون سا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ان میں سے درمیانہ نظام کون سا ہے؟ جبکہ چاروں ناچار آپ کو کیا معنی کرنے پڑیں گے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق والے دن بے پناہ تیروں کی بوچھاڑوں کے نتیجے میں آپ کی نمازیں یعنی کہ قضا ہوتی رہیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز بھی جو نا قضا ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ کس کو قرار دیا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور بادب کھڑے ہوا کرو۔ اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے، آپ پر لازم ہے اس کے احترام میں خاموش اور بادب کھڑے ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور بادب کھڑے ہو۔ اس کا مطلب یہ کوئی ایسا قیام نہیں ہے کہ جس میں آپ نے راشن اکٹھا کر کے لا باٹا نکل لیے، نہیں، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی قیام کی کیفیت ہے۔ اور جو ہم نے آیت میں پڑھا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع پیشانی جھکانے کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسا قیام ہے کہ جس میں کسی جگہ پیشانی بھی جھکائی جائے گی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ایسی کوئی نظام نہیں ہے کہ جو مطلب کھلانے پلانے کی حد تک اور ان چیزوں کی حد تک ختم۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 235 کے اندر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر جب تم حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سواری یا پیدل، دونوں میں نظام قائم کرو۔ سواری اور پیدل میں نظام کیسے قائم کریں گے؟ جہاز میں، ٹرین میں، بس میں؟ نہیں سمجھے؟ اور پیدل میں کیسے کریں گے بھائی؟ چلتے ہوئے چلتے دیتے ہوئے جا رہے ہیں، نہیں، حالت خوف میں دیتے ہوئے رکنا نہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اسی طریقے سے صلاۃ پہ عمل کرو گے جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔
اب لا محالہ آپ کو معنی وہ کرنے پڑیں گے جو قرآن نے بتائے، جو حدیث نے بتائے۔ حالت خوف سے مراد جب دشمن کے ہم پر حملے کا ڈر ہو، حالت جنگ کی طرف اشارہ۔ حالت جنگ میں فوجی کو حکم ہے وہ سواری یعنی ٹینکوں پہ، جہازوں میں، جس جگہ بھی ہو نا اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور لڑ رہا ہے تو چلتے چلتے بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز چلتے چلتے پڑھ سکتا ہے، چلتے دوڑتے پڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے صلاۃ الخوف کے بیان میں پورا بتایا تھا۔ اور آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر اس مراد کو نظام یہ والا نظام، تو جنگ کی حالت میں یہ والا نظام قائم کرو گے، تو یہ جنگ کا نظام قائم کرو گے، نہیں سمجھے بات؟ بہرحال تو عرض کرنا مطلب ہے صلاۃ کی نماز کے علاوہ اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیں پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہو سکتا، تو کوئی مقررہ دن ہوگا۔ ایدی ٹرسٹ جو ہے بدھ والے دن کھلے گا، جے ڈی سی جمعرات والے دن کھلے گا، اور الخدمت جمعہ والے دن کھلے گا، اور فلانا والا ہفتے والے دن کھلے گا، اور ڈھمکا والا اتوار والے دن کھلے گا، ایسے؟ اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ والے دن اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے، اعلان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے، دوڑتے ہوئے کہ آ جاؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد غریبوں کے لیے کھڑا کیا جانے والا نظام ہے، تو اس کے لیے تو خرید و فروخت ضروری ہوگی نا، اللہ اسی کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور پھر مسئلہ ہے کہ جمعے کے دن کہہ رہا ہے یہ صلاۃ جمعے کے دن، تو مطلب عام دنوں میں اس نظام غریب کو کوئی فائدہ نہیں بچائے گا۔ لا محالہ آپ کو معنی کیا کرنے پڑیں گے؟ نماز۔ اس کے علاوہ اور کوئی معنی کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی معنی نہیں کر سکتے۔ اچھا دیکھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور یہ نظام قائم مت کرنا ان میں سے جو بھی مر جائے اس پر، منع کریں، ان میں سے جو بھی مر جائے اس پر یہ نظام قائم مت کرنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ پس منظر کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی مر گیا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنازہ پڑھنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلا حکم نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی پہلے ایک دوسرا حکم، آخری حکم یہ اتارا ہے۔ اب وَلَا تُصَلِّ، اب صلاۃ کا معنی ہم نظام قائم کرنا اگر کریں تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے مرنے پہ ایسا کوئی نظام قائم کرنا، جبکہ یہ تو عام حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کے اہل محلہ سے کہا کہ اس کے گھر میں شوق کا سمے ہے، لہذا تم اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، تم لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت والے گھر کے لیے اہل محلہ کو حکم دے رکھا ہے کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ، یہ حالت شوق میں، حالت غم میں۔ اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے اوپر صلاۃ۔ اب اگر صلاۃ کے معنی آپ کو روٹی پانی یہ چیز لیتے ہیں تو یہاں کسی بھی طرح یہ معنی ہو پائیں گے، اور اگر ہو گئے تو آپ کے نظریات کے خلاف جائیں گے۔ سوائے اس کے کہیں آپ کو دعا معنی کرنے پڑیں گے، اور آیت کا معنی کیا ہوگا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی اس کی قبر آخر میں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا ہوتی ہے نا، نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے نہ قبر پہ۔ تو صلاۃ بمعنی دعا ہی ہوگی، ٹھیک۔ اور آخری اس میں ایک نقطہ بڑا غور طلب ہے، چلو جی اللہ کے لیے نہ مانو، غریب کے لیے مان لو، لیکن سمجھنا ذرا بات کو، ان غریبوں میں سب سے پہلا غریب کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان غریبوں میں پہلا غریب کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ پہلے امیر ہوں گے جو خرچ کریں گے۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی مال تھا ان کا اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، غلاموں کو خریدنے میں شروع میں ہی جو بھی مال تھا ان کا اللہ کے راستے میں لگ گیا تھا۔ اور مدنی زندگی کے اندر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وجہ سے بیت المال کی موجودگی میں مکلف تھے،
آپ کو پیسوں کی کوئی پریشانی ہی نہیں تھی کسی بھی طرح کی، ویسے ہی آپ اپنی چادر میں رہنے والی شخصیت، آپ اسراف پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب اگر صلات کے معنی یہی کیے جائیں کہ کوئی روٹی کپڑا مکان والا نظام، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی کپڑا مکان کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ معنی ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ہم اللہ اور اس کے رسول ان سے بھی زیادہ تم روٹی کپڑا مکان کا انتظام کر لو ان کے لیے۔ پھر پوری جس نے تاریخ دیکھ رکھی ہے وہ یہ معنی سن لے ان بغیرتوں سے، اور اس کے بعد پھر وہ پوری زندگی دیکھے تو بولے یہ آیت پہ عمل کب کیا صاحب؟ وہ تو الٹا تھا، وہ معاملہ الٹا تھا۔ ایک صحابی آئے غمزدہ، کھڑے ہو گئے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے بیچارے، سب کچھ رستے میں لوٹ پٹ گیا تھا، آگے کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر، میں تو یہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ میں یہ کیفیت نہیں ہے ہماری پیروں مرشدوں کی طرح، ہمارے مولویوں کی طرح لا کے بھرے جا رہے ہیں لوگ، یہ وہ امیر ہوئے جا رہے ہیں۔ میں یہ کیفیت نہیں ہے، میں کیفیت یہ وہ بیچارے لٹے پٹے آگے کھڑے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غم نہ کر، میں تو یہ اونٹ کا بچہ دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اونٹ لائے گئے، اس میں سے جوان تگڑا تیار اونٹ آپ نے جو نا یہ لے، حیرت سے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا اونٹ کا بچہ دو، فرمایا یہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہے، تو کسی اونٹ کا بچہ ہے نا، میں نے تو اس سے غلط تھوڑی کہا ہے۔ تو میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا معنی کو خدا نہ خواستہ ہے، تو یہ آیت پر اگر تو گویا کہ پرویزیت کی میت اڑ جانی ہے، کیونکہ یہاں معنی اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی ہے، اور جیسے علامہ جرجانی نے کہا کہ اگر یہ منسوب اللہ کی طرف ہو تو شمرات برکت ہے، تو آیت کا معنی کیا ہوں گے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کی دعا کرتے ہیں، برکتوں کو بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب صلاۃ اور سلام کا اہتمام کرو۔ اب صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ پہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، اب اللہ نے یہ صلاۃ کا کہا ہے، یہ کس طرح کریں؟ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اہل عرب ہیں، ہمارے والے کے پاس آ کر کوئی کہتے تھے نا صلاۃ و سلام پڑھنا، وہ 2 منٹ میں عبارت گھڑ کے دے دیتا ہے، پڑھ لے۔ ہمارے والے کے پاس 2 منٹ میں عبارت گھڑ کے دے دیتا، وہ اہل عرب ہونے کے باوجود بھی خود سے انہوں نے کوئی عبارتیں بنائی، خود سے کوئی باتیں بنائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم سلام بھیجنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، کیا ہے وہ طریقہ؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ اب درود کیسے بھیجیں، یعنی کہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو صلاۃ بمعنی کیا ہوئے؟ دعا۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ آپ سمجھیں اللہ رب العزت نے ہم پر ہماری اس مجبوری کے تحت کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں اپنے کام اللہ کے سامنے کس طرح پیش کرنا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں اپنی حاجات اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح رکھنی ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ پروسیجر ہمیں صلاۃ کے ذریعے سکھایا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، میں نے اسی صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ جب میں جس طرح وہ نہیں، میں نے ابھی مثال دی تھی آپ کو، میں نادرا گیا شناختی کارڈ بنانے فارم فل کر رہا ہوں، وہ مجھ سے سوالات کرتا ہے،
کچھ چیزیں پوچھتا ہے، یہ بتائیں یہ صحیح ہے، یہ یوں، اس طرح ساری چیز. بالکل اسی طریقے سے جب میں صلاۃ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ رب العزت سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور اللہ رب العزت مجھے جواب دے رہا ہوتا ہے، پھر سمجھایا آگے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کو، میری ملکیت کو ثابت کیا. جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے میرے بندے، یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی، یعنی جس طرح اس نے اپنی ذات، مجھے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا، تجھ ہی سے، تیرے ہی سے، تجھ ہی سے، تیرے ہی سے. جب اس میں مجھے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا تو پھر میرا اور میرے بندے کا میں بھی کسی کو بیچ میں نہیں آنے دوں گا. واسطے وسیلے سب ختم، بندہ ڈائریکٹ وغیرہ ڈائریکٹ سنوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں. یہی وجہ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو حدیث میں الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے اور جو کچھ یہ مانگے میں اس کو عطا کروں گا. کیسے سوال جواب، کیسی باتیں چل رہی. سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس رب نے جس کی ہم نے تعریف کی. اس کو کیسے پتہ لگا؟ بات کر رہا ہے نا. اور انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، آگے پوری نماز کا ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا. ایک ایک بات آپ بھائیوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ چیز کیوں رکھی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میرا مقصد ابھی بتانے کا یہ ہے کہ صلاۃ وہ واحد فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا اظہار ہوتا ہے. ہم اور کسی طریقے سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ داڑھی کی بات کریں گے تو سکھ بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں. میں نے شروع میں مثال دی، قربانی سب کر رہے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں. وہ ہندو یاترا کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو ہندو یاترا کرتے ہیں. سمجھے ذرا بات. بہت ساری چیزوں میں مماثلت. نماز خالصتاً 5 ٹائم کون پڑھتا ہے؟ اور کیا حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی، یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا، لوگ آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئے. آدھی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کو جگایا گیا، سب نے نماز کا اہتمام کیا، سب درست کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز کے اختتام کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ اور فرمایا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ تمہارے علاوہ کوئی بھی اللہ کی عبادت کر رہا. نماز ایک واحد چیز ہے کہ جس میں مسلمان منفرد ہوتے ہوئے اپنے رب کی خالص عبادت کرتا ثابت کرتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس خار میں، اس چڑ کے اندر انہوں نے کیا یہ کہ اس میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس کے معنی مفہوم کو بگاڑ کے اور وہ یہ کہہ کے کہ دیکھو بھائی نماز تو وہ جو فارسی ایرانی جو تھے وہ جو عبادت کرتے تھے نا، وہ اس عبادت کو فارسی کے اندر جو نا نماز کہا کرتے تھے. تو تمہارا جو دین ہے اس کو وہ معنی مفہوم بگڑ گئے، اس کی جگہ ایرانی معنی مفہوم آ گئے، فارسی معنی مفہوم آ گئے. آپ سمجھیں اصل میں بات یہ ہے، اردو ہماری زبان بعد میں بنی ہے، پہلے ہماری دفتری زبان فارسی تھی. پہلے ہماری زبان کیا تھی؟ دفتری زبان پاکستان کی کیا تھی؟ فارسی تھی. وہ اردو نے اس کی جگہ لی ہے. اور اردو میں جو زبانیں غالب ہیں ان میں پہلے نمبر پہ عربی ہے، دوسرے نمبر پہ فارسی ہے. اب صلاۃ بمعنی دعا، صلاۃ بمعنی دعا پہلے سے ہماری اردو میں موجود ہے. تو دونوں میں تفریق کرنے کے لیے صلاۃ وہ اقام صلاۃ والی صلاۃ، اس کو معنی نماز کیا گیا، اور دعا یہ دعا رہنے دیا گیا اس صلاۃ کو. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک عربی کے آگے آپ صلاۃ دونوں جگہ پر بولو گے نا، وہ جملے سے تمیز کر لے گا کہ یہاں صلاۃ سے مراد آپ نماز لے رہے ہو یا صلاۃ سے مراد دعا لے رہے ہو. وہ تو اس کی تو زبان ہے. لیکن ہمارے لیے آسانی کے لیے ہم نے صلاۃ کی جگہ نماز کا لفظ کہ وہ بطور عبادت استعمال ہوتا تھا. اب یہ بھی اس کا وصف